रुके नहीं, आप आगे चल जाएंगे, रास्ता दे दें प्लीज, रोकेंगे नहीं। ज़ाकिर साहब साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? जान मोहम्मद साहब तुसी कुछ कहोगे? प्लीज भैया तो आप आगे हो जाए। कोई स्टेटमेंट वगैरह देना चाहते हो तो दो। ज़ाकिर जाफर साहब ये नहीं समझते ना करता गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। नाज़रीन आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है। एक इससे मुतल्लिक बात करेंगे। दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो थेरेपी वर्क का केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, उस केस में क्या डेवलपमेंट है, क्या जो है वो मामला हुआ है, और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो उस केस की समाअत कर रहे हैं उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए, उनसे मुतल्लिक मैं आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस है जो समाअत हुई थी उसका जो तहरीरी ऑर्डर है वो अदालत ने जारी किया है, और उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो उन पर ज़्यादा बात नहीं की, पिछले जो हमारी वीडियोज़ थी उसमें बात नहीं हो सकी। एक तो थी जो सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम है, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो इससे कबल 8 दिसंबर का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर में एक मिस्टेक हुई, जिसको एरर हुआ, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी कि उस एरर को ख़त्म करके वो उन्होंने निशानदेही की, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो दूसरा मामला है वो है जो थेरेपी वर्क की दरख्वास्त नीचे है जो इस्लामाबाद कचहरी में एडिशनल सेशन जज ज़बनी के पास, उस पर वो आर्गूमेंट्स उन्होंने नहीं किए। तो आर्गूमेंट्स ना करने की वजह अदालत ने लिखी है। पहली बात कर लेते हैं कि अदालत ने कहा कि जो इसमें प्रोसिक्यूशन का विटनेस जो 17 नंबर विटनेस है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो मुकम्मल हुई। इसमें वो मुदस्सर है जो CDR और CCTV फुटेजेस से मुतल्लिक था। उसके बाद अदालत लिखती है कि जो स्टेट काउंसिल हैं सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी फॉर करेक्शन ऑफ जो मिस्टेक है इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है 15 है, उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी लिखी गई हैं कि इट हैज़ बीन रिटन इट इज़ करेक्ट दैट इन कंप्लेंट, आगे सारा वो FIR का लिखा हुआ है, एंड पुलिस प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड at bottom of the complaint that the dead body was laying smeared with blood and blood was present around the body dead body। आगे कह रहे हैं कि जो विटनेस ने रिप्लाई किया था कि इट इज़ करेक्ट दैट द कंप्लेनेंट and police proceedings recorded the bottom of the complaint, it is not recorded that the dead body was laying smeared with blood and blood was present around the dead body। अच्छा, इसमें शाह खावर जो एडवोकेट हैं उनकी जानिब से लिखा गया है कि कंप्लेनेंट के बयान पे उन्होंने कहा कि ये एक छोटी सी मिस्टेक है और उनको कोई इस पे एतराज़ नहीं है। अदालत अगर इसको इनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ले और इस जो करेक्ट की है अदालत, ये जो मिस्टेक है इसको दुरुस्त करने पे दरख्वास्त जो है मंजूर कर ले तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर अदालत ने लिखा कि द वर्ड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड हैज़ नॉट बीन टाइप ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन जो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने किया था, तो वो अदालत ने इसको करेक्ट कर दिया। जो एक विटनेस था उसका बयान था उसमें जो करेक्शन थी वो अदालत ने इसके जो मंजूर कर ली। इसके अलावा इस ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि जो थेरेपी वर्क के वकील हैं अकरम कुरैशी, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि
وہ اس پہ جو 3 ڈاکٹرز انہوں نے بلانے ہیں جو امجد جو ایگزامن کیا تھا, میڈیکلی ایگزامن کیا تھا, ان کو بلانے سے متعلق جو درخواست تھی ان کی, اس پر انہوں نے آرگومنٹس نہیں کیے, اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شاید ان کا کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے, تو اس وجہ سے وہ آرگومنٹس نہیں کیے. تو یہ درخواست بھی ان کی تقریباً 8 دسمبر سے بھی پہلے ویک جو ہے وہاں پڑی ہوئی ہے, اس پہ ابھی آرگومنٹس نہیں ہو سکے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 15 جنوری کو اب عدالت نے رکھا ہے کہ 15 جنوری کو اس درخواست پر جو ہے وہ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو درخواست جو گزشتہ روز جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ مرکزی ملزم کی درخواست جو ہے وہ عدالت نے ڈسمس کر دی تھی. اس کے علاوہ اس میں عدالت نے کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے ایک ٹائم فریم دیا ہے, اس ٹائم فریم جو ہے وہ اس میں عدالت نے لکھا ہے لنڈن ڈیفینس کونسل شیل کوآپریٹ ود دا کورٹ اینڈ ناٹ ڈیلے دا میٹر, کہ عدالت نے اس میں تھوڑا متنبع کیا ہے کہ آپ جو عدالت نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں انہیں ڈائریکشن دی ہے, ایک ٹائم لیمٹ دی ہے, اس ٹائم کے اندر ہی ہم نے اس کو نمٹانا ہے, تو اس لیے جو ڈیفنس کے وکلا ہیں جو کونسلز ہیں وہ کوآپریٹ کریں عدالت کے ساتھ اور اس میٹر کو ڈیلے نہ کریں. تو یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا معاملہ اس پہ بات کرتے ہیں, تھراپی ورک کی ایک درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے بنیادی طور پر, اور اس میں جو ظاہر, ذاکر, جعفر جو مرکزی ملزم ہے اور دوسرا تفتیشی افسر, اس پر جو الزامات ہیں ان الزامات کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, خاص طور پر ظاہر, ذاکر, جعفر کے خلاف. اور جو تفتیشی افسر ان کے گٹھ جوڑ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے گٹھ جوڑ کے ساتھ جو امجد تھا اس سے متعلق میڈیکلی ایگزامن نہیں کیا گیا, میڈیکلی لیگلی جو کارروائی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جو مرکزی ملزم ہے اس نے امجد پر حملہ کیا تھا. جو تھراپی ورک والے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کا ریکارڈ میں ہر جگہ پہ چیز موجود ہے, لیکن اس پر قانونی کارروائی اور جو میڈیکلی جو رپورٹس بننی تھی وہ نہیں بنوائی تفتیشی افسر نے, اور اس کا فائدہ اس نے دینے کی کوشش کی ہے ظاہر, ذاکر, جعفر کو, اس لیے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس دفعہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت جو تھراپی ورک کی درخواست ہے اس پر جو تھراپی ورک کے وکیل ہیں وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ جب کال ہوا کیس تو پیش ہی نہیں ہوئے عدالت کے سامنے, اور اس کے بعد جب جو شاہ خاور ہیں اور اس کے علاوہ شوکت مقدم ہیں وہ عدالت کے سامنے موجود تھے, عدالت میں موجود تھے, کیونکہ ان کو نوٹس نہیں تھا, نوٹس تھا اسٹیٹ کونسل کو صرف. تو عدالت نے اس کیس کو ری لسٹ کر دیا, لیکن تھوڑی دیر بعد جو اکرم قریشی صاحب وہ پہنچے, انہوں نے عدالت سے کہا کہ اس کیس کو جو ہے وہ جو فردر جو ہے آپ کو تاریخ رکھ دی جائے. تو 17 جنوری کی تاریخ جو ہے جو اکرم قریشی صاحب کی ریکویسٹ پر عدالت نے رکھی, 17 جنوری کی تاریخ. اسی کے ساتھ ایک کیس چل رہا تھا, تو اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے. انہوں نے جو پراسیکیوشن ہے, جو پولیس ہے, جو اس میں تفتیش ہوتی ہے, انکوائریاں ہوتی ہیں, اس سے متعلق عدالت نے یہ کہا کہ ایک فرشتہ قتل کیس ہوا تھا یہاں اسلام آباد میں, بڑا اس پہ مظاہرہ بھی ہوا تھا, بہت ساری چیزیں وزیر اعظم نے نوٹس لیا تھا, یہ اسلام آباد نے نوٹس لیا تھا, اور بڑی چیزیں چلی تھی. اور اس کے بعد جو پراسیکیوشن ہوتی ہے اس میں انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہت ساری تجاویز آئی تھی سامنے, تاکہ یہ جتنا بھی اس قسم کے کیسز ہیں ان کو جلد از جلد نمٹایا جائے. تو اس میں عدالت نے کہا کہ 3 قسم کی ہم جو اس میں دے چکے ہیں ڈائریکشنز, مطلب ایک دفعہ ٹائم دیا, پھر دوسری دفعہ ٹائم دیا, پھر تیسری دفعہ ٹائم دیا. تو عدالت نے کہا کہ یہاں پہ جو پراسیکیوشن ہے, جو تفتیشی ہمارا پروسیس ہے, پراسیکیوٹر جو ٹرائل ہے وہ 3 دفعہ ہمیں مطلب ڈائریکشنز دی ہیں, 3 دفعہ کا ٹائم دیا, لیکن ابھی تک 1 سال ہونے کو ہے, ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا, نہ ہی اس حوالے سے جتنے بھی دستاویزات تیار کرنی تھی, قانون سازی یا جو عدالتی ڈائریکشنز تھیں ان پر جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے, عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پبلک یہ کہتی ہے کہ کسی کیس کا فیصلہ جلد از جلد آنا چاہیے, تو یہ پبلک کی ڈیمانڈ درست ہے, اور اس میں جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے, اور جو سپیڈی ٹرائل ہے وہ کرنا چاہیے, اور جلد از جلد اور روزانہ کی بنیاد پہ کیسز پر سماعت کر کے کیسز کو نمٹانا چاہیے, جو خاص طور پر جس کا اثر جو ہے وہ معاشرے پہ, سوسائٹی پہ ہوتا ہے. تو جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے یہ بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے, اور خاص طور پر جو ہائی پروفائل کیسز ہیں, یہ اس قسم کے فرشتہ قتل کیس جو ہے وہ بچی تھی, چھوٹی 8-10 سال کی بچی تھی, اس کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا, تو وہ کیس جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے 1 سال سے. تو اس پہ عدالت نے یہ ریمارکس کیا, اور یقینی طور پر یہ نور مقدم کیس اور اس قسم کی ہائی پروفائل کیسز میں یہ جب عدالت کے پاس یہ کیسز آتے ہیں تو یہ آبزرویشن گائے بگائے آتی رہتی ہے. تو یہ اب 15 جنوری کو سماعت ہونی ہے کچہری میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نور مقدم قتل کیس کی, اور 17 جنوری کو تھراپی ورک کی جو سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی ہے. تو یہ آج کی کاروائی اور آج کی ہماری ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.